إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس محسن حقیقی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت موسم نصیب فرمایا اور ہمیں اس میں روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی اور دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور و قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ ابن آدم کا ہر عمل، نیک عمل، اس کا اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک نیکی 10 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے، 10 سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ بعض اوقات 700 گنا تک اس کا اجر دیتے ہیں ایک نیکی کا۔ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں کتنا دوں گا یہ مجھے ہی علم ہے۔ یعنی گویا کہ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میری خاطر میرا بندہ اس نے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑے رکھا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ رب العزت 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے۔ علماء نے اس کے 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہر روز جب روزہ افطار کرتا ہے اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل میں کھانا پینا اور روزے کے منافی چیزوں کو ترک کیے رکھا،
الحمدللہ میں نے ایک روزہ مکمل کر لیا، تو افطاری کے وقت اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ جب رمضان المبارک کے روزے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو مسلمان ایک روحانی خوشی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور میں نے اپنے رب کا حکم مان کر ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے، اور آج خوش ہے۔ یہ خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور اسی خوشی کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کی شکل میں ہمیں عطا کیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور ہماری عید اور خوشی کے دن یہ دو ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ اس لیے ایک خوشی تو الحمدللہ جس کا آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ حقیقی خوشی نصیب فرمائے اور ہمارے روزے، نمازیں، عبادات کو قبول کرے، اور آج ہمیں اس انعام سے نوازے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جہنم سے آزادی ہمارے نام لکھ دے اور ہمیں جنت الفردوس کے وارث قرار دے دے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس لیے کہ کوئی بندہ، کوئی غلام، کوئی کسی کے حکم کا پابند جب اس کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پر سر انجام دیتا ہے تو پھر اپنے مالک کے سامنے جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے کہ مجھے شاباش ملے گی۔ اس لیے حقیقی خوشی روزے داروں کو قیامت کے دن بھی ہوگی جب اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ مقرر کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، وہ صرف روزے داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادائی کرتے ہوئے اور اس بات کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری عبادت قبول کر لی، تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمان اس کو حکم ہے کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کسی خاص موسم کے ساتھ، خاص دنوں کے ساتھ پابند نہیں ہے، بلکہ جس طرح رمضان المبارک میں 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح شوال میں بھی، باقی مہینوں کے اندر بھی دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا منع تھا، اسی طرح عام حالات کے اندر بھی یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ جس طرح روزے کی حالت میں روزے دار کسی سے لڑنے اور جھگڑنے سے کتراتا اور گھبراتا ہے، اسی طرح عام حالات کے اندر بھی لڑائی جھگڑا، خواہ مخواہ پھڈے بازی کرنا شریعت نے اس سے منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ اس لیے عام طور پر علماء یہ جو بات کہتے ہیں، یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے کہ کن ربانین ولا تکن رمضانین، ربانی مسلمان بنو، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے والے، صرف رمضانی مسلمان نہ بنو کہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے، پابندی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، دعائیں بھی کی، جو ہی رمضان المبارک گیا نمازوں کی وہ پابندی چلی گئی، قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی جاتی رہی، صدقہ و خیرات اور باقی معمولات۔ علماء نے نیک اعمال کی قبولیت کی یہ علامت مقرر کی ہے۔ رمضان المبارک ایک تربیتی کورس ہے، یہ علامت مقرر کی ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو انسان نیکی کی طرف اس کی رغبت بڑھ جائے، نیکی کرنے کو اس کا جی چاہے، وہ پہلے نمازوں کا پابند نہیں تھا، بعد میں نمازوں کا پابند بن جائے، قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرنے لگ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت قبول کر لی ہے۔ اور اگر اس نے رمضان کے اندر تو نیک کام کیے، لیکن رمضان کے بعد پھر اس کی حالت وہی ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس کم عقل عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوتر کاتا اور اس کے بعد خود ہی بیٹھ کے اس کو کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
اللہ فرماتے ہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جاؤ، کانا یقوم اللیل، پہلے وہ رات کو اٹھا کرتا تھا تہجد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتا تھا، اس کے بعد فترک قیام اللیل، اور اس نے رات کو تہجد کی نماز ترک کر دی، تو اس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیوں کہ معاشرے کے اندر بھی جو آدمی پہلے اس کے اندر کوتاہی تھی، بعد میں وہ نیک اعمال کرنے لگ جائے تو سارے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو پہلے نیک اعمال کرتا ہو، بعد میں اللہ سب کو محفوظ فرمائے، بری صحبت کی وجہ سے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکی کے کام ترک کر دے، تو ہر کوئی اس پر افسوس کرتا ہے کہ یار تو یہ تو اچھا بھلا تھا، اس کو اب کیا ہو گیا۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں ایسے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کرتے کرتے پھر دوسری طرف پلٹ جاؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے انسان، یہ زندگی ہمارے پاس عارضی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور اس کے اندر نیکی کرنے کی توفیق دے، اس کے اندر وہ نیک کام کرے، اللہ لمبی عمر، اور یہ اللہ کی توفیق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہوتا ہے، یستعملہ، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لے لیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لے لیتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، موت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی، موت سے پہلے توبہ کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، لوگوں کے حقوق کا معاملہ کلیئر کرنے کی اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی ہر دعا کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو میرے لیے درست کر دے جس میں میرے معاملات کا تحفظ ہے، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو بھی بہتر بنا دے، دنیا کو بھی درست کر دے جس کے اندر میری معیشت ہے، میرا روزگار ہے، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میرے لیے میری آخرت کو بھی بہتر بنا دے جہاں میں نے پلٹ کے جانا ہے، واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، والموت راحۃ لی من کل شر، اور موت کو میرے لیے شر اور فتنے اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ جس طرح رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرض کیے ہیں اور عبادات رمضان کے اندر ہم کرتے رہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يكون لعمل المؤمن اجل دون الموت، مومن کو موت سے پہلے نیک اعمال سے چھٹی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اس میں محنت کر کے اپنی آخرت کو بنائیں، جو یہاں کاشت کریں گے وہی وہاں کاٹیں گے، جو یہاں بوئیں گے، جو اعمال کریں گے اسی کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے اعمال پر غور کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں 10 ندائیں دی ہیں اپنے بندوں کو، یا عبادی یا عبادی یا عبادی کہہ کر۔ ان میں سے ایک آخری ندا یہ ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو تمہارے اعمال ان کو ہم ان کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، اچھے اعمال کرو گے، برے اعمال کرو گے،
ہمارے پاس پورا ریکارڈ آپ کا محفوظ ہے۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے نیک اعمال کیے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیک اعمال رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اس کو منظر عام پہ لایا جائے گا۔ برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، منظر عام پر اس کو لایا جائے گا۔ تو فرمایا پھر تمہیں ان اعمال کا بدلہ دوں گا پورے کا پورا۔ فَمَن وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ، جس نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے، قیامت کے دن اچھا بدلہ ملا، قیامت کے دن کامیاب ہو گیا۔ اور قیامت کے دن اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلے کی اجازت دے دی، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا جس نے نیک اعمال کی اس کو اچھا بدلہ ملا، فلیحمد اللہ، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، جس نے دنیا میں اپنا وقت برباد کیا، دنیا کے اندر اس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، قیامت کے دن اس کے برے اعمال کا برا بدلہ ملا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، خود کو ملامت کرے۔ پھر یہ نہیں سنیں گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ یا اللہ میں تو کرنا چاہتا تھا، میرے دوستوں نے نہیں کرنے دیا، میں تو کرنا چاہتا تھا، مجھے فلاں نے نہیں کرنے دیا۔ اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، ہر انسان کو اپنے بھلے کی سوچنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہر انسان نے خود جواب دینا ہے، قبر کے اندر خود جواب دینا ہے سوالوں کا۔ اس لیے کسی کے دھوکے میں نہ آئیے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں چھڑا لوں گا، کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک سے باز پرس کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی نیکیاں کما لیں، روزے، نفلی روزے، ان کا اہتمام کریں۔ جس طرح ایام بیس کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے، جو سارا سال یہ روزے رکھتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ جو آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے ایام 20 کے، 12 مہینے وہ روزے رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اس کو پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں کہ 12 کو 3 کے ساتھ اگر ضرب دیں اور پھر اس کو 10 گنا کریں تو اتنے ہی بنتے ہیں جتنا قمری سال کے دن ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، حج کا موسم آنے والا ہے، حج پہ جانے والوں کو اللہ رب العزت نے بڑی سعادت بخشی، اور وہ حج کی برکات سے استفادہ کریں گے۔ لیکن جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان کو بھی خالی نہیں رہنے دیا، یہ موقع فراہم کیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ان صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر یوم عاشورہ کا روزہ، 9 اور 10 محرم کا روزہ، آپ سے پوچھا گیا اس کے ثواب کے بارے میں، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام پیر کے دن اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بنی آدم کے اعمال 2 دنوں میں کثرت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ 2، 4، 8، 10، 11 رکعت تک نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ جتنی بھی اللہ توفیق دے، اس وقت کا اٹھنا بڑا باعث برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس میں 5 فائدے ہیں۔ فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت چلی آ رہی ہے۔ وقربۃ الی ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ومنہات للاسم، اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھا وتکفیر للسیئات، انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور 5واں ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم سے انسان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے نماز تہجد کا اہتمام کرنے کے ساتھ۔
اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا اہتمام ہوگا۔ خود بھی پابندی کریں، اپنی اولاد کو بھی نمازوں کے پابند بنائیں۔ انسان سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اولاد کی تربیت اسلامی تربیت کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو ہو سکیں۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی نہ کی، اولاد بگڑ گئی، بے راہ روی کا شکار ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، تو جہاں اولاد سے پوچھا جائے گا وہاں والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی تربیت صحیح کیوں نہیں کی تھی۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ ہر شخص اپنے حقوق جس طرح وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح اپنے فرائض اس کا بھی خیال رکھے۔ آپ لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان کا پاس کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ صلہ رحمی بہت اہم ہے، والدین کی خدمت کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں عزت ملے، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کریں۔ والدین کا نافرمان، اس کی اولاد بھی کبھی اس کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ والدین کے نافرمان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رزق حلال کا اہتمام کریں۔ خود بھی سوچیں میں اپنے منہ میں یا اپنی بیوی بچوں کے منہ میں کون سا لقمہ ڈال رہا ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جسد غذی بالحرام، جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہوگا فالنار اولا بہی، وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے حرام کی کمائی سے اللہ کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے روزے کم ہیں، مثلا اپنے ملک میں روزے رکھنے شروع کیے، انڈیا، پاکستان، جہاں ایک دن پیچھے ہوتا ہے رمضان، تو یہاں آئے تو یہاں کے لوگوں کے 30 روزے ہو گئے اور ان کے 29 روزے ہوئے، تو ان کو عید کے بعد ایک روزہ رکھنا چاہیے، 30 روزے گنتی مکمل کرنی چاہیے۔ دوسری بات، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ شوال کے 6 روزے، ان کو ایک ساتھ رکھ لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ بعد میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ پورے مہینے میں ان کو مکمل کر لے تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ شوال کے 6 روزے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں۔ رمضان المبارک میں جو عمل ہم کر سکے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے، اس لیے کہ مومن کو عمل کرنے کے بعد اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ میرا عمل اللہ رب العزت قبول کر لے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، خدشہ ان کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا، اللہ کے رسول، یہ جو نیک اعمال کرنے کے بعد پھر بھی جن کے دل ڈرتے رہتے ہیں، قلوبہم وجلہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، یسرقون، چوری کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ویخافون اللہ تقبل منہم، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے۔
اس بات کا ان کو خدشہ رہتا ہے، اس لیے عمل وہی کام آئے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کتنا بڑا کام، چھوٹی سی مسجد کوئی بنا دے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر بناتا ہے۔ 2 نبی اللہ کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل سیدنا اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہ کام کرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے تو قبول کر لے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے کچھ احباب ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی نثار صاحب، ان کی والدہ پاکستان میں وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہ توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت کی بھی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں بار بار ایسی بہاریں ہم کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم نے رمضان میں تھوڑی بہت محنت کی ہے، تو جانتا ہے، اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اسے معاف کر دے، جو کچھ ہم کر سکے اس کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے روزے، ہماری عبادات کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جنت کے حصول کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرما، ماہ رمضان مبارک جیسی بہاریں بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہمارے وہ بہن بھائی جن سے کوتاہی ہوئی، آج بھی ان کو توفیق دے کہ وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو سب کو معاف کر دے، اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی عقیدہ توحید پر کاربند رکھ، شرک سے بچا، اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنا، بدعات اور خرافات سے بچا۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی ہوا عصمت امرنا، واصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التی الیہا معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر والموت راحة لنا من کل شر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ بہت مدت ہو گئی اپنے عزیز و اقارب کو دیکھے ہوئے وہ ہم سے جدا ہوئے۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرنا۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی، ہمارے والدین،
ہمارے بیوی بچے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمانا۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ اللہ اس اجتماع میں یا اس کے علاوہ بھی جو مسلمان موجود ہیں اور ان کے دلوں میں ایک دوری ہے، بودھ ہے، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ ان میں صلح کروا دے، ان کے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہ غزہ اور فلسطین میں اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام تر عبادات کو قبول فرما۔ اللہ میرے یہ بھائی، میرے یہ عزیز، میرے یہ بزرگ تیری بارگاہ میں بڑی امید لے کر آئے ہیں کہ تو ان کی عبادت کو قبول فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کی کوتاہیاں معاف کر اور ہماری عبادت قبول فرما، اور ہمیں ساری عمر اللہم اجعل خیر اعمالنا اواخرها وخیر اعمالنا خواتمها وخیر ایامنا یوم نلقاک یا اللہ۔ الہ العالمین قیامت کے دن ہم سب کو اپنے وجہ کریم کا دیدار نصیب کرنا، ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھے کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ عید مبارک کہنا بھی ایک دوسرے کو جائز ہے، اور جاتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر کے جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی کہ عید کو آتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرتے اور واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاتے تھے۔ اور یہ جو گزارش میں نے کی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں اس اجتماع سے گھروں کو، اور اگر پاکستان میں اپنے اپنے ملکوں میں ناراضگی ہے تو فون کر کے صلح کر لیں۔ یہ عید کی حقیقی خوشی ہے۔ اگر دلوں میں بغض اور کدورت رہے، ناراضگیاں رہیں، تو عید کی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار ہمیں ایسی خوشیاں نصیب فرمائے، اپنی اطاعت اور فرم و برداری کے سائے میں، ایمان اور عمل صالح کے سائے میں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔